تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سفیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید کئی برسوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مرید کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔ اتفاق سے اس روز سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ جب کچھ دیر تک مسلسل دھوپ میں سفر جاری رہا تو مرید کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، آج کی گرمی تو ناقابل برداشت ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے اور نہایت پرجلال لہجے میں اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اتنے دنوں کی صحبت میں صرف شکایت ہی کرنا سیکھا ہے۔ مرید اپنے پیر و مرشد کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا اور دوبارہ موسم کی سختیوں کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جلال میں اضافہ ہو گیا، اپنی دنیا کی طرف لوٹ جا، تو ہماری صحبت کے قابل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس مرید کو خانقاہ سے نکال دیا گیا۔ دوسرے خدمتگاروں نے ڈرتے ڈرتے سبب پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موسم کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں حکم خداوندی ہے۔ ماہ و نجوم اپنی مرضی سے طلوع و غروب نہیں ہوتے۔ سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے ارادے سے آگ برسانے لگے۔ جب کوئی بندہ سردی یا گرمی کی شکایت کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی برضا نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی ایسے شخص کو عزیز نہیں رکھتے، وہ ہماری صحبت کے قابل نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب بے شمار واقعات میں سے ایک ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے انہی واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج فتنہ و فساد کی اس دنیا میں یہی اولیاء کرام انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ ان بوریا نشینوں نے اپنی پوری زندگی کو انتہائی ضروریات کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ضروریات پر بھی دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دی، کیونکہ ان کی ساری دلچسپی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سمیٹنے میں تھی۔ اور پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی سے لوگوں کے اذہان و قلوب کو بھر دیا۔ وہ اپنے آپ پر شکر کی ایسی کیفیت طاری کرتے کہ اللہ اس کے نتیجے میں ان پر اپنی نعمتوں کی برسات کرتا، اور اللہ کی یہ بلند مرتبت ہستیاں ان نعمتوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیتے۔ اللہ کے ان دوستوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اللہ کے سفیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری، حضرت مولانا جلال الدین رومی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تذکروں پر مشتمل ہے، جبکہ اللہ کے ولی میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علی حجویری، حضرت معین الدین چشتی، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت میاں میر لاہوری، حضرت سلطان بہو اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں کے یہ تذکرے انسانوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور ایسی روشنی فراہم کرتے ہیں جس کی آج دنیا بھر کے معاشروں کو از حد ضرورت ہے۔